دل پر ایک بوجھ تو ہے کہ الیکشن والے دن نے بھی قوم کی تربیت بتا دی کہ قوم کی دینی تربیت کیا ہے. باقی میں اس طرف نہیں جاتا کہ لاکھوں سنیوں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا. حد ہو گئی یار. یہ قرآن ہمارے سامنے, ہمارے دل پہ تو بوجھ ہی نہیں. آج بھی ہمارا فارم 45 کی جو رپورٹ آئی تو 59 لاکھ کے قریب تحریک لبیک نے ووٹ لیے. پچھلے سال ہم 22-24 لاکھ پہ تھے, وہ بھی انہوں نے جو دیے تھے. آج 60 لاکھ کے قریب پہنچے. تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں, لیکن اچھے خاصے ہمیں اہل سنت کے لوگ نظر آئے اور ملے. معراج کی محفل میں شرکت کی ہے اور صبح عمران خان کو ووٹ دیا. حد ہو گئی یار. میں نے کہا تم کچھ یاد رکھتے یا نہ رکھتے, کس بیس پر تم نے اس کو ووٹ دیا؟ 35 حضور کے غلاموں کو, تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو اس کی حکومت میں اس کے کہنے پر سیدھی گولیاں مار کے شہید کیا. تو ووٹ دینے والوں, قیامت کے دن ان شہداء کا جواب بھی دینا ہوگا. یہ آسان بات نہ تھی, یہ یاد رکھیے گا. یہ بہت بڑا معاملہ تھا کہ ہم ایسے ہی چلے گئے دینے کے لیے. 3.5 سال میں اسی بندے نے سب سے زیادہ 2% پر فیکٹریاں لگانے والوں کو سود دینے کی بات کی. اتنا سود جتنا اس کے دور میں عام ہوا پاکستان میں عام نہ ہوا. پھر اسی نے آسیہ ملونہ, جس نے ہمارے نبی کو گالیاں دی, اس نے اس کو یہاں سے فرار کروایا اور خود اس کا کریڈٹ لیا. اور یوٹیوب پر آپ کلپ سرچ کریں, یہ نہیں کہ ہم اس پر کوئی الزام لگائیں گے. خود اس نے کہا کہ میں نے آسیہ کو ملک سے فرار کروایا. افسوس ہے یار. کچھ کہنے لگے ہم نے نواز شریف اور زرداری کی دشمنی میں دیا ہے. میں نے کہا آپ کو لبیک والے نظر نہیں آئے؟ اور یہ کس نے کہا کہ اس کی دشمنی میں آپ دشمن کو ووٹ دیں؟ آپ غور تو کریں. یہ ایک ساتھ ہی حضور کے دین کے دشمن اور غدار کھڑے ہیں. تو جنہوں نے ووٹ دیا, تربیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تربیت بنیادی نہیں ہے تو پھر ہم آگے کیا بات کریں. مجھے یہ نہیں تھا کہ یار سنی یا رسول اللہ کہنے والے بھی ووٹ دیں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یار لبرل, سیکولر, برگرز جن کو کہتے ہیں, اور ممی ڈیڈی والے یہ ووٹ دے دیں گے. ہم یوں سمجھتے تھے ڈیفنس والے یہ ووٹ دیں گے, مثال کے طور پر جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں اکثر یہ جن کو کچھ نہیں پتا دین کی. یہاں تو پتا چلا کہ کھارا در اور میٹھا در میں بھی اس کو ووٹ دینے والے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو سنی ہیں, ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. میں نے کہا کس بنیاد پر آپ نے اس کو ووٹ دیا؟ جواب تو دینا پڑے گا نا. کہ رسول اللہ کے غلاموں کو شہید کروانے والا, حضور کی گستاخ آسیہ ملونہ کو اس ملک سے فرار کروانے والا, 2% پر سب کو سود دے کر سود کی لعنت میں مبتلا کروانے والا یہ شخص, اور بھی ہزاروں مسائل ہیں. لیکن جس نے اس کو ووٹ دیا عمران کو, قیامت کے دن اب اس کو جواب دینا ہوگا. اور شب برات جیسے ہم معافی مانگیں گے نا, اس کی معافی کیسے ہوگی جس نے عمران کو ووٹ دیا, جس نے زرداری کو ووٹ دیا, جس نے نواز کو ووٹ دیا. آپ کہیں گے اللہ سے معافی مانگ لیں گے, تو میں نے کہا یہی شریعت کا حکم ہے کہ حقوق اللہ تو معاف رب کر دیتا ہے, حقوق العباد اسی وقت معاف ہوتے جب بندے معاف کریں گے. تو ان ظالموں نے تو حضور کے غلاموں پر ظلم کیا, وہ شہید ہو گئے, ان سے معافی کب مانگو گے؟ تو ان کو ووٹ دینے والے شب برات میں بھی غور کر لیں. آپ کہیں گے اتنی سخت بات. میں نے کہا جی اتنی سخت بات کہ قوم کو اگر اب تک اتنی غیرت نہیں ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے یار, رسول اللہ کا عاشق وہ عمران کو ووٹ دے دے, میری تو سمجھ سے باہر ہے یار. اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا, حضور کا چاہنے والا, وہ کھل کر عاشق رسول ہو, اور پھر جا کر اس کو ووٹ دے جو آسیہ کو معاذ اللہ ملک سے فرار کروائے, جو سود کو عام کرے, جو حضور کے غلاموں پر سیدھا اسٹریٹ فائر کروائے. آپ کو بابا جی کا چہرہ بھی یاد نہیں رہا یار؟ آپ سے مراد جنہوں نے کیا کہ 7.5 مہینے اسی ظالم کی حکومت کے اندر امیر المجاہدین جیل کے اندر رہے, کتنے ہزاروں علماء اسی کی حکومت میں جیل میں رہے. اور یہ بدماش اور فرعون تھا اپنے زمانے میں کہ میں کچل کے رکھ دوں گا. یہ تو پھر رب ہے, اس کی طاقت ہے. لیکن افسوس ہے قوم کا حال. اور میں آپ کو صحیح کہوں, بہت زیادہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے واللہ. آپ مجھ سے ابھی بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کے دل میں بات آ رہی ہو تو کریں, لیکن یاد رکھیے گا ہمارے ملک کے لیے ابھی بھی بہتری والا معاملہ نہیں ہوا, اور شاید ہم پر ابھی بھی فضل نہیں ہوا, اللہ کی رحمت کے معاملات نہیں ہوئے. کیونکہ اگر ہوتے تو یہ ظالموں کو پھر اس قدر دوبارہ ووٹ نہ ملتے. ٹھیک ہے ایجنسیوں نے نواز شریف کو, ایم کیو ایم کو اور زرداری کو تو جیتایا ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا,
سندھ کی چند سیٹوں کے سوا پیپلز پارٹی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. ایم کیو ایم تو ویسے ہی صفر تھی اس کراچی میں, شاید ایک سیٹ تھی تو تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کو تو جینین ووٹ دیے نا قوم نے. تو اس سے اندازہ لگا لیں آپ کہ ہماری قوم کی تربیت کہاں جا رہی ہے. دل یہ کرتا ہے, بس اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور پھر پی ٹی آئی نے اپنے ایجنڈے میں بھی اس بات کو لکھا. اور اگر آپ دیکھیں تو 2020 میں اسی کی حکومت تھی, ٹرانسجینڈر کو آئینی صورت دینے کے لیے عمران خان ہی کی حکومت میں کام کیا. ہم جنس پرستی جو اللہ کے عذاب کو ایسے دعوت دے کہ آسمان سے پتھر برسیں, تو قانونی شکل اسی کی حکومت میں دی گئی. اور اس نے پھر یہ بات کی تھی کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو باقاعدہ اس کو قانونی صورت دیں گے, ٹرانسجینڈر ایکٹ کو. تو ووٹ دینے والوں, بہت بڑا بوجھ تم نے اپنے سر پر لیا, جس نے بھی دیا بہت بڑا بوجھ. آپ کو اندازہ نہیں تھا, آپ دیکھ کر آ گئے, اب جواب دینا ہوگا اس کا. اس کی حکومت بنے کہ نہ بنے, لیکن غلط آدمی کا اگر بندہ حمایت کرتا ہے جس بھی وجہ سے, اور میں پھر تیسری مرتبہ کہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ سنی عاشق رسول معراج کی محفل میں آنے والا یہ اس ظالم کو ووٹ دے کر آ گیا. حد ہو گئی یار. اس کا بہت سخت جواب دینا ہوگا. بس یہ دعا کرو کہ زمین نہ پلٹ جائے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ دعا کرو کہ پاکستان پر زلزلے نہ آ جائیں. کام بالکل ہم نے وہی کیے ہیں, بالکل کام وہی کر رہے ہیں. جو خدا کے عذاب کو دعوت دینے والے ظالم ہیں, قوم کھل کر جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم اس کا ووٹ اس کا ساتھ دیں گے. تو رب کو تو جلال اس وقت آتا ہے جب ظالم کو کوئی جواب نہ دے. تو جب ظالم کے ساتھ قوم کھڑی ہو جائے گی تو پھر رب کو کتنا جلال آئے گا. وہ حضرت جبریل علیہ السلام والی روایت کیوں بھول جاتے ہیں, جس میں رب العالمین نے حکم دیا تھا حضرت جبریل کو کہ فلاں بستی کو پلٹ دو. تو حضرت جبریل نے عرض کی, اے اللہ تیرا حکم میں پلٹ دیتا ہوں, اس میں ایک بندہ ایسا ہے تیرا اس بستی کے اندر, غور کیجئے گا, جس سے 500 سال تیری عبادت کی ہے, اور ایسی عبادت کی ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. دن میں روزے, رات میں نوافل, قیام. اس کا کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا سب سے پہلے اس کو پلٹنا ہے. پوچھا مولا اس کو, اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. فرمایا اس کو سب سے پہلے اس لیے الٹا کر کہ میری نافرمانی دیکھ کر اس کی پیشانی پہ کبھی بل بھی نہ آیا. تو اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں نماز روزہ رکھ کر اپنی زندگی صحیح کر کے مجھے کیا فکر ہے, کیا کرے قوم, یہ تحریک والے یہ مولانا پاگل لوگ لگے, مجھے کیا لگے وگے, میں معراج شریف کا بڑا اور دن کا روزہ رکھوں. یہ بھی زیادتی ہوئی ہے کہ لاکھوں لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیا, 5 بجے نکل رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے. اہل سنت سنی آپ سے شکایت ضرور ہوگی یار, 5 بجے نکل رہے ہیں. میں نے کہا جی ہمارا رشتہ دار, ہمارا نانا اور ہمارا دادا بیٹھا ہے کہ آپ کو آنے دے گا کیا ووٹ دینے کے لیے آئے. کہتے ہیں وہ روزہ رکھا تھا. میں نے کہا روزہ رکھنا ضرور فضل اور عبادت کی بات تھی, لیکن اس سے بڑا کام تھا کہ آپ حضور کے غلاموں کا ساتھ دیتے ظالموں کے مقابلے میں. حضور کے دین کے لیے آپ نکل آتے, لیکن قوم نہ نکلی, وہی چلا چلا کر تھک گئے. آپ بتاؤ نا, صرف ہمارے ایریا میں اس کے باوجود بھی ہم نے 6 ووٹ لیے اور ہم نے آر او کو درخواست دی ہوئی کیس دائر کیا ہے. ہوتا تو کچھ بھی نہیں, لیکن ہم نے اپنا آئینی کام کیا. آپ یہ سمجھیں 20 سے 22% ٹرن آؤٹ رہا ہے ہمارا. یعنی 80 آدمیوں نے تو زحمت ہی نہیں فرمائے ووٹ دینے کی. کیوں, ہم کوئی فضول کام کر لیتے نا. بڑے سمجھدار 80% لوگ تو بڑے سمجھدار تھے جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, عبادت کر رہے تھے, یا جنہوں نے اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھا. یاد رکھیے گا علماء نے اس بات کو بھی لکھا کہ جب اچھے لوگ کھڑے ہوں تو ان کو ووٹ نہ دینا, ان کا ساتھ نہ دینا, یہ بھی خاموش ظالم کی حمایت ہے. اس پہ بھی وہ توبہ کریں اور غور کریں. وقت تو گزر گیا. کل امیر محترم نے یہ بات کی اٹک کے اندر کہ سودا کرنے کی بات تھی, خدا کی قسم کئی سیٹیں مل جاتی, لیکن امیر محترم نے فرمایا نہیں, مر جائیں گے لیکن ظالم کی حمایت نہیں کریں گے. تو میں آپ کو جنرلی ایک میسج دینا چاہتا ہوں, میری بہنوں کو آپ حضرات, ہم محفل میں بھی ہیں. پچھلے شاید میں نے بڑی رات ہی بات کی تھی خواجہ صاحب کی محفل میں کہ خواجہ صاحب کے ذکر کا مقصد کیا ہے. ہم غوث پاک کے مرید ہیں تو کیا مقصد ہے, نظر تو آئے. میلاد منانے والا ہو اور وہ عمران نواز اور زرداری کے ساتھ کھڑا ہو, سمجھ ہی نہیں آ سکتی. جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے. پھر ورنہ ڈیبیٹ کرے, ہم سے بات کرے آ کر. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے غلام غوث پاک کا دیوانہ ہو, خواجہ کا دیوانہ ہو, اور ان یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور دشمنان اسلام کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے.
اور اترا کر پھر ڈی پی بھی ڈالیں. سنیوں شرم آنی چاہیے. عمران کو ووٹ دے کے تم ڈی پی ڈالتے ہو کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے. پھر عذاب نہیں آئے گا. قیامت کے دن بابا جی بھی گریبان پکڑیں گے اور جتنے شہداء وہ بھی گریبان پکڑیں گے. اور سب سے بڑھ کر تو رسول اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. جس نے جس کو ووٹ دیا حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. یاد رکھنا تخت تو یزید کے پاس بھی تھا, حکومت حسین کی تھی. کیونکہ حکومت سروں پر نہیں ہوتی, حکومت دلوں پر ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اگر 80% سنیوں کو اب بھی یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ تحریک لبیک کھڑی کیوں ہے. اب بتاؤ پی ٹی آئی نے سیدھا سیدھا وفاق اور پنجاب کے اندر جو اتحاد بنایا شیعوں کے ساتھ باقاعدہ, ٹھیک ہے, سنیوں ووٹ دینے والوں تم نے کس کو مضبوط کیا ایک مرتبہ پھر بتاؤ, کس کو مضبوط کیا تم نے ایک مرتبہ پھر؟ کہیں سے بھی یہ دیندار اور مسلمان لوگ ہیں یہ لوگ حکمران.